8:37 جب وہ پروڈیوسر سے میٹنگ کر کے آیا تو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر تو اس کا انتظار کرتا رہا مگر اسے دعا کرتا دیکھ کر گارڈن میں جا کھڑا ہوا۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر جب باہر آئی تو وہ اس کے پاس آیا۔ سر، میڈ نے بتایا، آپ پروڈیوسر سے میٹنگ کے لیے گئے تھے بٹ مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ تبیر کے سوال پر اس نے شہادت کی انگلی سے اسے بیڈ کو کھینچایا۔ ہاں جانا تھا بٹ میں نے وہاں تمہیں لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ویل، اگر تم فری ہو چکی ہو تو کیا ہم باہر چل سکتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ باہر مطلب؟ میرا مطلب کیا کوئی میٹنگ ہے آج؟ مگر مجھے تو اس کی انفارمیشن ملی ہے نہیں، اس نے مصنوعیت سے کہا۔ وہ دراصل یہ میٹنگ اچانک رکھی گئی ہے۔ تو کیا تم چل رہی ہو؟ آف کورس سر، یہ میرا کام ہے، مختصر سا۔ وہ مختصر سا کہہ کر اپنا بیگ اور موبائل لے آئی۔ اب اس کے قدم باہر کی جانب تھے جس پر آتش نے اسے روکا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم کار نہیں، بوٹ میں جائیں گے۔ بوٹ میں اس ٹائم؟ تبھی نے ایک نظر باہر کی جانب دیکھ کر کہا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وہ لوگ گلاس وال کے پارکٹ کی بوٹ کی جانب بڑھ گئے۔ تبھی نے ایک نظر سمندر پار کے منظر کو دیکھا جہاں چمکتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ منظر رات کے وقت کا اور بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا۔ ویسے تم نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ یہ سمندر اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ آتش کے سوال پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ سر، جب آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے تب مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ مصنوعی سمندر صرف شوٹنگز کے لیے بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا ہے یہ مجھے نہیں پتا، ورنہ قدرتی سمندر کی نعمت صرف کراچی کو ملی ہے۔ اس کی بات پر وہ اشش کر اٹھا۔ اب وہ اتنی بھی سیدھی نہ تھی جتنا اس نے اسے سمجھ لیا تھا۔ ویل، یہ ایک مصنوعی سمندر ہے، یہاں عام پبلک کا آنا منع ہے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہر کسی کو نہیں پتا، صرف شوٹنگز وغیرہ کے لیے پوز ہوتا ہے۔ اینڈ یہ میرے ڈیڈ نے بنوایا تھا کافی پہلے، تب یہاں آس پاس کوئی ہوٹل بھی نہ تھا بٹ اب تو آس پاس کافی ہوٹلز بن گئے ہیں۔ اس نے اسے تفصیل سے بتایا جس پر تبیر حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کے ڈیڈ نے سچ میں؟ تبیر نے حیران کن انداز میں پوچھا جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویل، ہم اس ریسٹورنٹ میں رکنے والے ہیں، کچھ ہی منٹ میں وہ لوگ سامنے لان سے بنے ریسٹورنٹ کی جانب پہنچے گی۔ روشنیاں ادھر ہی سے دکھائی دے رہی تھیں۔ بٹ سر، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تبیر نے اس ٹیبل پر کسی کو نہ پا کر آتش سے سوال کیا جس پر وہ بڑبڑایا کیونکہ وہ جھوٹ کہہ کر اسے یہاں لایا تھا۔ اب وہ کوئی بہانہ سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل پر دیکھا، پھر بے چینی رگڑی۔ مجھے لگتا ہے کہ پروڈیوسر جس سے آج میٹنگ تھی وہ نہیں آنے والا، شاید کوئی ایمرجنسی ہے۔ ویل، آپ آ ہی گئے ہیں تو آرڈر دے دیتے ہیں، وہ کہتا ہوا ویٹر کو اشارہ کرنے لگا جس پر ویٹر ان کی جانب آیا۔ سلام صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بڑے صاحب کیسے ہیں؟ صاحب، آپ نے مجھے جاب دے کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میری بہن بھی اچھے کالج میں پڑھ رہی ہے اور میری اماں، وہ تو آپ کے اور بڑے صاحب کو روز دعائیں دیتی ہیں۔
صاحب آپ نے مجھے جاب دے کر مجھے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میری بہن بھی اچھے کالج میں پڑھ رہی ہے اور میری اماں وہ تو آپ کو بڑی دعائیں بڑے صاحب کو روز دعائیں دیتی ہیں۔ آتش کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا اس کا شکریہ ادا کرے خاص طور پر تبیر کے سامنے، مگر اب ایسا ہو چکا تھا۔ وہ جواباً مسکرایا، صاحب آپ کو غم کرے کیا لیں گے آپ اور میم صاحب آپ بھی؟ اس عام سی شکل والی لڑکی نے بڑے احترام کے ساتھ پوچھا۔ جس بار آتش نے آرڈر دیا تو اس بات میں سر ہلا وہاں سے چلا گیا۔ سر یہ کس جاب کی بات کر رہا تھا؟ تبیر کے سوال پر اس نے پیشانی رگڑی۔ ایکچولی یہ علاقہ میرے ڈیڈ کا ہے، یہاں اطراف میں جتنی بھی جگہ ہے وہ سب میرے ڈیڈ کے انڈر میں ہے، تو انہوں نے اپنی مرضی سے ریسٹورنٹ بنوائے تھے جہاں عموماً بزنس میٹنگز، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور باقی کے لوگ آیا کرتے ہیں۔ عموماً بزنس مین، پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور باقی کے لوگ آیا کرتے ہیں، تو ڈیڈ نے اپنی مرضی سے ہی اسے یہاں جاب دی تھی۔ آتش کی بات پر جیسے وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ آتش نے اسے یوں مسلسل دیکھتا پا کر سوال کیا۔ سر آتش، یہ سب کتنا ناممکن سا لگ رہا ہے، جیسے کوئی خواب۔ پہلے یہ مصنوعی سمندر، پھر یہ فارم ہاؤس اور اب یہ ریسٹورنٹ اور آپ کے ڈیڈ کا علاقہ، مطلب کیا یہ سب ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ حیران کن انداز میں پوچھنے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آتش ترانی کی زندگی میں سب کچھ ممکن ہے۔ فارم ہاؤس اور یہ ریسٹورنٹ اور آپ کے ڈیڈ کا علاقہ، مطلب کیا یہ سب ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ حیران کن انداز میں پوچھنے لگی، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آتش ترانی کی زندگی میں سب کچھ ممکن ہے، میرے ساتھ رہتے رہتے ایک دن تم زمین پر اترتا چاند بھی دیکھ لو گی۔ وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے دھیمے لہجہ سے چور لہجے میں کہنے لگا، جس پر تبیر نے اسے نظریں جھکائی۔ وہ بلو کلر کی شورٹ میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا آرڈر آ چکا تھا، وہ لوگ ڈنر میں بزی ہو گئے۔ ڈنر کے درمیان ان کے بیچ بہت سی باتیں تھیں، جس میں کبھی آتش تو کبھی تبیر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ تبھی بار بار آتش کسی کی کال اگنور کر رہا تھا، جسے تبیر نوٹ کر چکی تھی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب کسی کی گاڑی اس کے فارم ہاؤس کے سامنے آ رکی۔ گارڈ کی مزاحمت کے باوجود بھی وہ زبردستی اندر گھس گئی تھی۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تبیر کی کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا، کمرے کا دروازہ کھولنے والی کی جرات پر غصے سے اٹھ بیٹھا۔ مگر جب نظر اندر آتے ہی وجود پر گئی تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ وہ اپنی مسز ناز بینا لباس میں ملبوس اونچی ہیل پہنے چلتی ہوئی اس کے بستر پر آ بیٹھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ اسے گھورتا رہا۔ تم یہاں، تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا اسے گھورنے لگا، جو پرسکون انداز میں لیٹنے والے انداز میں بیٹھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سخت لہجے سے کہتا ہوا اسے گھورنے لگا، جو پرسکون انداز میں لیٹنے والے انداز میں بیٹھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے ملنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہرگز نہیں ہے جانے من۔ وہ ڈارک لپسٹک لگائے قہر برسا رہی تھی۔ وہ بار بار اس کے وجود پر سے نظریں ہٹانے کی کوشش میں تھا۔ بکواس بند کرو، تمہیں میں نے کتنی بار کہا مجھ سے دور رہا کرو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ایک بار پھر ہمارا سیکنڈ ڈول بن جائے؟ آتش نے بھڑکنے والے انداز میں کہا۔ اف، تمہارا یہ غصہ کس دن جان لے گا میری؟ تمہارا یہ غصہ جان لے گا میری؟ ردا نے اپنی انگلیوں کو اس کے گرد پر پھیرا، جس پر وہ ضبط کر گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے دور بھاگو گے اور میں تمہیں خود سے دور جانے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ ویسے تمہیں کیا ضرورت تھی اس عام سی لڑکی کو اپنے ساتھ لانے کی؟ تمہاری شاپ میں میری محتاج ہیں۔
محتاج ہے نا کہ ہم کم ذات کی اس کم ذات کی۔ ریتا نے آتش کی شرٹ کا پہلا بٹن کھولتے ہوئے کہا، جبکہ تبیر کا ذکر سن کر وہ اس کے چلتے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر مروڑنے لگا۔ خبردار جو اس کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کہی تم نے، میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو کہ تم میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو تم وہ اسے انگلی سے وارن کرنے لگا، جبکہ ریتا نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر بات دوری کر دی۔ شش، یہ وقت دھمکی دینے کا نہیں ہے، تم جانتے ہو کتنا روئی ہو تمہارے لیے، کتنا انتظار کیا ہم نے، تمہارا کتنا یاد کرتی تھی تمہیں میں۔ وہ اپنے پورے وزن سے اس کے اوپر جھک چکی تھی۔ وہ بار بار خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھا۔ کیوں نہیں چھوڑتے دیتے یہ غصہ، کیوں پھر سے ہمارا تعلق پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ وہ اس کے مضبوط سینے پر سر ٹکائے اس کی گردن پر انگلی پھیر رہی تھی۔ جس پر آتش نے ایک گہری سانس لی اور اسے دور دھکیلا۔ گیٹ آؤٹ! گیٹ آؤٹ! وہ دہاڑا تھا جس پر وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ! ریتا ریاض سے دیکھتا پا کر وہ پھر سے چیخا تھا، مگر اسے ٹس سے مس ہوتا نہ پا کر وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر لے جانے لگا اور زبردستی میں گیٹ سے باہر دھکا دیا، جس پر وہ گرنے لگی، مگر اس کے ڈرائیور نے اسے سنبھالا۔ آج کے بعد اگر یہاں کا رخ بھی کیا تو یاد رکھنا، اگلی بار تمہیں بخشوں گا نہیں۔ تمہیں وہ اس دوران وارن کرتا ہوا گارڈ سے انہیں باہر کرنے کا کہہ کر واپس اندر چلا گیا، جبکہ وہ آنکھیں میں آنسو لیے ڈرائیور کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس کو کال ملانے لگی۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، ہمیں اب کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا، اب ہمیں کوئی اور قدم اٹھانا پڑے گا۔ وہ مختصر سی بات کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی جو اب فارم ہاؤس سے دور جا چکی تھی۔ سارا موڈ خراب کر دیا، وہ واپس بستر پر آ لپٹا۔ تبھی تبیر کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آئی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی تبیر! اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں مزید بکھار کر وہ مسکرایا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک عالیشان محل نما کمرے میں پا کر وہ بہت حیران ہوئی۔ اسے کچھ دیر پہلے والا منظر یاد آنے لگا۔ وہ بمشکل اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، مگر جب نگاہیں کھڑکی پر پڑتی دھوپ پر گئی تو وہ حیرت زدہ انداز میں آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا مجھے یہاں آئے دوسرا دن ہو چکا ہے؟ کیا میں تب سے اب تک بے ہوش تھی؟ مگر وہ کون تھا اور مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کی جانب بڑھی، مگر اس کی توقع کے برعکس دروازہ لاک نہیں تھا۔ جب وہ باہر آئی تو اس محل نما گھر کو دیکھ کر وہ حیران کن انداز میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی، جہاں ملازم ایک قطار بنائے کھڑے جیسے اس کے منتظر تھے۔ نما محل کو دیکھ کر حیران کن انداز میں سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی، جب ملازم ایک قطار بنائے کھڑے جیسے اس کے منتظر تھے۔ آپ سب کون ہیں آپ لوگ؟ اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اس نے بے صبری والے انداز میں سوال کیا۔ حریم بی بی صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ایک ملازم نے بڑے ادب سے کہا اور بڑے ہال کی جانب اشارہ کرنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلائی سے ہال کے اندر جانے لگی۔ وہ کھڑکی کی جانب رخ کیے کھڑا شاید سگریٹ کش لگا رہا تھا۔ حریم اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے مزید تجسس میں مبتلا ہوئی، مگر کچھ تھا جو اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تھے اس شخص کے بڑے بڑے بال،
بلیک 3 پیس برانڈیڈ سوٹ سے تن کیے وہ کوئی بڑی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ ویلکم ٹو آور ہوم، حریم کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اس نے پرجوش انداز میں کہا، جبکہ پلٹا وہ اب بھی نہ تھا۔ کون ہے آپ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ حریم کے سوال پر اس نے گہری کش لے لی۔ تب تم یہاں سے بھاگنے کی بجائے مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر حریم آنکھیں چھوٹی کیے اس کی جانب اس کی سنی سنی آواز پر غور کر رہی تھی۔ تو کیا روم کا دروازہ آپ نے مجھے یہاں سے بھگانے کے لیے کھول رکھا تھا؟ اس کے سوال پر حریم آنکھیں چھوٹی کیے اس کی سنی سنی آواز پر غور کر رہی تھی۔ تو کیا روم کا دروازہ آپ نے مجھے یہاں سے بھاگنے کے لیے کھول رکھا تھا؟ حریم کے سوال پر شاید وہ مسکرایا تھا۔ میں جانتا تھا تم بہت بہادر ہو، جب تمہیں سب سوالوں کے جواب نہ مل جائے شاید تم یہاں سے جانے والی نہیں۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے، آخر خون کا اثر ہے۔ اس کی بات پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ سرگٹ زمین پر پھینک کر 2 قدم تلے روند گیا تھا، مگر جب وہ پلٹا تو جیسے حریم پر کوئی پہاڑ ٹوٹا تھا۔ دریس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اسے گھور رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب آ کھڑا ہوا۔ دریس وہ بے یقینی سے اسے مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب و غریب سوالات جنم لے رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب وہ بول پڑی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لے کر آنے کی؟ مقصد کیا ہے آپ کا آخر؟ پہلے آپ نے آئزل کے ساتھ غلط کیا، اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ وہ غصے سے اس پر بھڑک رہی تھی، جبکہ باہر کھڑے نوکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج پہلی بار اس گھر میں دریس کے علاوہ کوئی اور آواز اتنی بلند ہوئی تھی، جبکہ دریس بڑی غور سے اس کا غصہ دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں اور کتنی مشکل سے سنبھلی تھی، اس کا کتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کتنا روئی تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ کتنی مشکل سے سنبھلی تھی، اس کا کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ کتنا روئی تھی، صرف آپ کی وجہ سے۔ حریم کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ دریس پرسکون انداز میں کھڑا اس کے اگلے ڈائیلاگ کا منتظر تھا، جس پر حریم نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں لگ رہا کہ آپ کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا ہوا ہوگا، حریم نے تأسف سے کہا، جس پر دریس ایک ہاتھ تھوڑی اور دوسرا ہاتھ سینے پر لپیٹے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ ہو گیا، حریم نے تأسف سے کہا، جس پر دریس ایک ہاتھ تھوڑی اور دوسرا ہاتھ سینے پر لپیٹے کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ ہو گیا، وہ آنکھیں گھماتے ہوئے سوال کرنے لگا، جس کا حریم نے دانت پچھتے ہوئے اسے گھورا۔ نہیں، میرا مطلب اگر تمہاری بات مکمل ہو گئی، بیٹھ کر بات کی جائے۔ مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ ایک طرف آپ نے مجھے ان لڑکوں سے بچایا، دوسری طرف آپ ہی مجھے یہاں لے آئے۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ دریس کو پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر غصے سے چیخی تھی، جس پر وہ اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اب میرے اتنے سارے مسئلے ہیں یار، کون سے بتاؤں؟ اس نے بچوں والا منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر حریم کا دل کیا اس کے بال نوچ لے، مگر وہ سامنے صوفے پر آ بیٹھی تاکہ یہاں آنے کی وجہ جان سکے۔ حریم کا دل کیا اس کے بال نوچ لے، مگر وہ سامنے صوفے پر آ بیٹھی تاکہ یہاں لانے کی وجہ جان سکے۔ بات کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ میٹھا ہو جائے۔ وہ ملازم کو اشارے سے بلاتا ہوا حریم کو دیکھ کر کہنے لگا، مجھے میٹھا نہیں پسند۔ حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر وہ مسکرایا، ویل، میٹھا تو مجھے بھی نہیں پسند، لیکن جانتی ہو ایک
بار میری مسز نے مجھے زبردستی عجیب و غریب قسم کا میٹھا کھلا دیا تھا اور مجھے مجبوراً اس کی محبت میں یہ میٹھا نوالا بننا پڑا۔ چھوٹے 2 پلیٹ چھولے لے کے چاٹ لے آؤ، مسالہ مار کر دریز نے بچارگی سے کہا، جبکہ آخری والے الفاظ بار جیسے کسی لوکل ہوٹل پر بیٹھا آرڈر دینے والے انداز میں مخاطب ہو، جس پر وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ کیا وہ شادی شدہ تھا؟ وہ کس قسم کا شخص تھا؟ اس کی لینگویج اس کے حلیے سے بالکل میچ نہیں کر رہی تھی۔ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا نہیں آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اور اس کی فضول باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کرنے لگی، جس پر وہ اپنی گہری کالی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ یہ گھر تمہارا ہے، اب تم یہیں رہنا ہے، وہ بڑے آرام سے کہتا ہوا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے، جبکہ وہ نہ سمجھی سے اسے اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ وہ بڑے آرام سے کہتا ہوا صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کے، جبکہ وہ نہ سمجھی سے اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھلا میں کیوں رہنے لگی یہاں اور میرا گھر کہاں سے آ گیا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ وہ گھورنے لگی، جس پر دریز نے اپنے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ مس حریم، یہ گھر آپ ہی کا ہے، اب آپ یہاں رہو نہ رہو یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا پورا ثبوت ہے۔ وہ استحقاق سے کہتا ہوا مزید حیران کر رہا تھا۔ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ پہلے کچھ مسالے دار ہو جائے۔ وہ ملازم کو آتا دیکھ کر کہنے لگا۔ ملازم نے 2 پلیٹ سامنے ٹیبل پر رکھی تو دریز نے حریم کو اشارہ کیا، اشارے سے کھانے کا کہا۔ مجھے آپ ٹینشن میں ڈال کر خود چھولے کھا رہے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ وہ مصنوعی غصے سے کہنے لگی۔ مجھے آپ ٹینشن میں ڈال کر خود چھولے کھا رہے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ مصنوعی غصے سے کہنے لگی۔ میں تو ایسا ہی ہوں، ملازم کو اشارہ کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، جبکہ ملازم کے کیچ اپ لانے پر وہ حیران ہوئی۔ آج کل کے لوگوں کو ٹھیک سے کچھ بنانا ہی نہیں آتا، کیسے عجیب سے چھولے بنائے ہیں۔ اب انہیں تو کچھ آپ سے ہی کھانا پڑے گا۔ وہ اپنے معزز انداز میں کہتا ہوا کیچپ پلیٹ میں موجود چاٹ پر ڈالنے لگا، جس پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو اب بڑے مزے سے اسے کھانے وہ اپنے معزز انداز میں کہتا ہوا کیچپ پلیٹ میں موجود چاٹ پر ڈالنے لگا، جس پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جو اب بڑے مزے سے کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ آپ مجھے ایک بار بتائیں، آپ کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہے؟ حریم نے بغور اس کی عجیب و غریب حرکتوں کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں، کبھی چیک اپ نہیں کروایا۔ بائی دا وے، جلدی ختم کرو، تمہیں ثبوت دیکھنا ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خود کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ دوسرے وہ سر پکڑے اس کی حرکتوں اور باتوں پر حیران تھی۔ یار کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ کہاں غائب ہو گئی ہے یہ؟ وہ نہ جانے کتنی بار کالز کر چکی تھی، مگر دوسری جانب سے اب بھی نمبر بند جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی حریم کے آئے پریشانی تھی، وہ کل سے یونی سے گھر نہیں آئی تھی۔ کیا میں شاویز کو کال کر کے پوچھوں؟ شاید اسے پتہ ہو۔ شاید اسے پتہ نہ ہو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے شاویز کا نمبر ملانے لگی، تبھی قاسم صاحب اس کے روم میں آئے اور اسے بیٹھا دیکھ کر صورتحال سمجھ گئے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ بیٹھے۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟
کاظم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بیٹا، اتنی پریشان کیوں ہو؟ کاظم صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پیار سے پوچھا، جس پر وہ پریشانی والے تاثرات لیے انہیں دیکھنے لگی۔ شاید اس کی آنکھوں میں نمی تھی جو وہ دیکھ چکے تھے۔ ڈیڈ، وہ کل سے گھر نہیں آئی، نہ نمبر اور نہ اس کا۔ اس نے پھر بری آواز میں کہا۔ آخر کیسے نہ پریشان ہوتی، کتنے سوالوں کا ساتھ تھا ان کا۔ وہ دونوں دوستوں جیسی نہیں، بہنوں جیسی تھی۔ اور ہاں، میں تمہیں تو بتانا ہی بھول گیا، وہ میں کل جب آفس میں تھا تب میرے پاس ایک رانگ نمبر کی کال آئی تھی۔ شاید حریم کی کسی دوست کا نمبر تھا۔ وہ کہہ رہی تھی وہ کچھ دن ہاسٹل میں رہے گی، شاید 1-2 دن میں آ جائے۔ انہوں نے عجیب و غریب بہانہ بناتے ہوئے کہا، جس پر وہ انہیں دیکھنے لگی۔ ڈیڈ، کیا مطلب اس نے مجھے کیوں کال نہیں کی، اور وہ وہاں کیوں رہے گی بھلا؟ وہ حیرت زدہ انداز میں پوچھنے لگی۔ ڈیڈ، کیا مطلب اس نے مجھے کیوں کال نہیں کی، اور وہ وہاں کیوں رہے گی بھلا؟ وہ حیرت زدہ انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ ہاں، اس کا موبائل شاید خراب ہو گیا تھا، اور اس وقت اس کے پاس میرے آفس کا کارڈ تھا، تبھی لینڈ لائن نمبر پر کال کی تھی اس نے۔ اور ہاں، شاید اس کی کسی دوست نے اسے روکا تھا، شاید اسائنمنٹ وغیرہ میں ہیلپ کے لیے۔ کاظم صاحب کی ٹوٹی پھوٹی کہانی پر وہ کچھ خاص یقین نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ کاظم صاحب کی ٹوٹی پھوٹی کہانی پر وہ کچھ خاص یقین نہیں کر پا رہی تھی، مگر اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ لیکن جب اس کی ڈیڈ کہہ رہے تھے تو یقیناً سچ ہوگا، یہ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ڈیڈ، وہ کب تک آئے گی، کچھ بتایا اس نے پھر سے فکر مندی سے سوال کیا۔ ہاں، وہ کہہ رہی تھی 1-2 دن میں۔ واپس آ جائے گی، اور تم زیادہ فکر مت کرو اس سے، وہ پہلے ہی تمہارا بہت پوچھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اسے کہیے گا پریشان نہ ہو۔ انہوں نے بات گھماتے ہوئے پھر سے جھوٹ کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے مزید سمجھا بجھا کر وہاں سے چلے گئے۔ تبھی اس کی نظر سامنے بنی گھڑی پر گئی، جو آدھی کھلی ہوئی تھی۔ یہ کیسے کھلی ہوا کا تو کوئی نام نشان نہیں ہے۔ پھر وہ جیسے ہی اٹھ کر گھڑی کی بند کرنے لگی، اس کی نظر قریب رکھے ٹیبل پر گئی، جہاں ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھ کر کھڑکی بند کرنے گئی، اس کی نظر قریب رکھے ٹیبل پر گئی، جہاں ایک باکس رکھا ہوا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ کیا ڈیڈ رکھ کر گئے ہیں یا حریم؟ وہ سوچتی ہوئی اسے اٹھا کر کھولنے لگی، جس میں ایک چھوٹا سا کیلنڈر رکھا ہوا تھا، جس پر آج سے 3 مہینے بعد آنے والے چوتھے مہینے کی آخری تاریخ پر ٹک لگا ہوا تھا۔ ساتھ ایک چٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ ایک چھوٹا سا کیلنڈر رکھا ہوا تھا، جس پر آج سے 3 مہینے بعد آنے والے چوتھے مہینے کی آخری تاریخ اور ٹک لگا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک چٹ بھی رکھی ہوئی تھی۔ بس کچھ وقت اور انتظار۔ ایک عجیب و غریب لائن پر وہ سوالیہ نظروں سے اور اس باکس کو بغور دیکھنے لگی، مگر کچھ اور نہ ملا تھا۔ اب وہ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج صبح سے وہ لوگ شوٹ پر تھے۔ شوٹنگ سے فارغ ہو کر آتش کی کچھ میٹنگز تھیں جو وہ اٹینڈ کر کے آ چکا تھا۔ اب شام کا وقت تھا، جو اس نے تبیر کے ساتھ گزارنے کا سوچا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے تبیر کو اپنے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے تیار کیا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ لوگ باہر کی جانب جانے لگے، تبھی فارم ہاؤس پر کسی کی کار آ رکی تھی، جس سے اترتی لڑکی آتش کو زہر لگ رہی تھی۔ وہ چہرے پر سخت تاثرات لیے اسے گھور رہا تھا، جبکہ اجدہ ریاض اپنے معزز حلیے میں ملبوس بالوں کو
لہراتے ہوئے آتش کی جانب بڑھی۔ ابھی تبیر سے صحیح سے پہچاننے کی کوشش کرتی وہ اس آتش کے گلے لگ چکی تھی۔ ڈارلنگ کیسے ہو تم؟ کہیں جا رہے تھے کیا؟ مگر تم نے مجھے ملنے بلایا تھا۔ خیر سوری میں آتے آتے لیٹ ہو گئی۔ وہ بنا اس کی بات سنے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کی جانب لے گئی، جبکہ وہ شاید تبیر کی وجہ سے چپ تھا، ورنہ کھڑے کھڑے اس کا حشر نشر کر دیتا۔ تبیر خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ لے گئی، جبکہ وہ شاید تبیر کی وجہ سے چپ چاپ تھا، ورنہ کھڑے کھڑے اس کا حشر نشر کر دیتا۔ تبیر خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کے اندر جانے کے بعد اپنے کمرے چلی گئی۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ آج کے بعد اپنی شکل مت دکھانا، پھر کیوں آئی ہو یہاں اور کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ڈرائنگ روم میں آتے ہی ایک جھٹکے سے آتش نے اسے دور دھکیلا، جس پر وہ اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ ہاں کیوں میرا صبر آزما رہی ہو؟ آتش کی تیزی آواز تبیر کے زبان سے جا ٹکرائی تھی، مگر یوں ان کے بیچ آتا یہ ان کی باتیں سننے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیونکہ پیار کرتی ہوں میں تم سے، اور کس نے کہا کہ صبر کرو، جو کرنا ہے کرو، سامنے ہوں میں تمہارے۔ اسے بڑی ڈھیرائی سے آتش کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، جس پر آتش نے اسے دور دھکیلا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو اگر میں کچھ کرنے پر آیا تو وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ آتش نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کر دبوچا، جس پر وہ مزاحمت کرنے لگی۔ آتش کا لہجہ انتہائی سخت تھا اور وہ بولا نہیں، باقاعدہ دہاڑا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں یہ جو تم روز روز اس عام سی لڑکی کے ساتھ کبھی ریسٹورنٹ کبھی شاپنگ تو کبھی کہاں جاتے ہو۔ میٹنگ ایک بہانہ ہے، اصل میں تم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہو۔ تمہاری آنسوں میں اس کے لیے جو ہے میں دیکھ سکتی ہوں۔ پر اس کو تو تم نے چپ کروا دیا تھا، لیکن مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے تم۔ آتش وہ اسی کے انداز میں چیخی تھی، جس پر وہ آتش غصے سے گھوٹنے لگا۔ ہاں میں چاہتا ہوں، اسے بہت ضروری ہے وہ میرے لیے، لیکن تم جتنی گھٹیا لڑکی کی گندی زبان سے میں تبیر کا ذکر سننا بالکل پسند نہیں کروں گا، اس لیے آج کے بعد اپنی ناپاک زبان سے اس کا نام تک نہ لے لینا، ورنہ۔ آتش نے اسے بہت بری طرح سے جھنجھوڑا تھا، جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ورنہ کیا؟ ہاں جان سے مارو گے تم مجھے، اگر تم میرے نہیں ہو تو کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، سمجھے تم؟ اس نے آتش کے ہاتھوں کو جھٹکا تھا۔ آتش اسے آنکھ اگلتی نظروں سے گھور رہا تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تمہارا ہوں گا میں، ہاں تمہارا نہ جانے کتنے کے ساتھ تم بستر گرم کر چکی ہو، اور تم جیسی لڑکی کو میں اپناؤں گا یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ ہاں تمہارا ہوں گا میں، ہاں تمہارا نہ جانے کتنوں کے ساتھ تم بستر گرم کر چکی ہو، اور تم جیسی لڑکی کو میں اپناؤں گا یہ سوچ بھی کیسے لیا تم نے؟ ہاں آتش نے تمسخرانہ انداز میں کہا، جس پر وہ جل بن گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، تم نے بھی تو مجھے استعمال کیا تھا نا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے جس لڑکی کے ساتھ تم فیوچر کے خواب دیکھ رہے ہو وہ پاک ہوگی؟ نہ جانے اسے کس نے۔ ابھی آگے وہ کچھ کہتی، آتش کا ایک زوردار تماچا اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ وہ زمین پر گری بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایڑی کے بل بیٹھا، اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے خود کے قریب
کر گیا اپنی نیلی آنکھوں کو اس کے نم آنکھوں میں گاڑتے ہوئے اسے بے دردی سے جھنجھوڑنے لگا۔ گاڑتے ہوئے اسے بے دردی سے جھنجھوڑنے لگا۔ جسٹ شٹ اپ یور ماؤتھ بلڈی بچ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ ہاں، وہ کسی شیر کی مانے دہاڑا تھا جس پر ریتا ریاض داڑھی تھی، مگر اس کی گرفت میں کمی نہ آئی تھی۔ آج تو یہ بکواس کر لی، آئندہ کے بعد اگر اس کے بارے میں ایک بھی لفظ اپنے منہ سے نکالا تو یاد رکھنا میں اسی زبان کو کاٹ پھینکوں گا جو تم نے میری تعبیر کے بارے میں غلط کہی گی، سمجھی تم؟ آتش نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا جس پر وہ کھسک کر دور ہونے لگی، مگر تبھی آتش نے اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا جس پر وہ کھسک کر دور ہونے لگی، مگر تبھی آتش نے اس کے جبڑے کو مضبوطی سے دبوچا جس پر وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر آتش کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ نہ ایک اور بات، ایسے چھونا تو دور کی بات، اگر کسی نے اسے اس نظر سے دیکھا بھی تو میں اس کا منہ وہ حشر کروں گا جو موت مانگے گا، مگر اسے موت نہیں آئے گی، میں اسے زندہ لاش بنا دوں گا۔ آتش کی بات وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب آتش نے ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑا اور اٹھ کھڑا ہوا، وہ صرف میری ہے، تبھی صرف اور صرف آتش دورانی کی ہے، اسے چھونے کا، اسے دیکھنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے، وہ میری ملکیت ہے، اور اگر میری ملکیت پر کسی نے گندی نظر ڈالی تو میں اسے زندہ زمین میں ایسے گاڑوں گا کہ سر اس کا زمین کے اوپر جبکہ دھڑ زمین کے اندر ہوگا۔ آتش کے لہجے میں ایک عجیب سا جنون تھا، ایک ایسا طوفان جو شاید اپنا مقصد پورا کیے بنا تھمنے والا نہ تھا۔ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ کے بعد خیال رکھنا، ورنہ یہ جو تم دن دہاڑے منہ اٹھا کر کہیں بھی نکل جاتی ہو، اس منہ کو کالا کر کے سڑک پر تماشا نہ بنا دیا تو کہنا۔ کہیں بھی نکل جاتی ہو، اس منہ کو کالا کر کے سڑک پر تماشا نہ بنا دیا تو کہنا۔ آتش نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر دکھا دیا جس پر وہ سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ جا رہی ہوں میں، مگر یاد رکھنا تم بھی بہت پچھتاؤ گے، اگر میں تمہیں برباد ہوگی تو تمہیں بھی آباد نہیں ہونے دوں گی۔ ریتا نے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی بات پر آتش کے لبوں پر ایک طرفہ متنازع مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کس کا برباد کرتا ہے۔ آتش کے اشارے پر گارڈ نے ریتا ریاض کو بازو سے گھسیٹ کر باہر کی جانب دھکا دیا جس پر وہ زمین پر جا گری۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ اب تک کمرے میں بیٹھی درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، وہ آتش اندر آیا۔ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آتش کو وہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ تبھی "وٹ ہیپنڈ؟ آر یو اوکے؟" وہ اسے گھبراتا دیکھ کر نرمی سے مخاطب ہوا جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ سر وہ کیا باہر کوئی لڑائی ہو رہی تھی؟ وہ بہت مشکل یہ سوال کر چکی تھی۔ یہ تو وہ جانتی تھی۔ آتش کو جب غصہ آتا ہے تو وہ پھر سامنے کھڑے شخص کو
لحاظ ہی کرتا تھا، مگر آج تو اس کے سامنے اتنی بڑی ایکٹرس تھی کہ وہ اس پر غصہ کیوں کر رہا تھا۔ نہیں، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، تم ڈرو مت، ایک مسئلہ تھا۔ بس اسے ہی حل کر رہا تھا۔ تم ڈرو مت، ایک مسئلہ تھا، بس اسے حل کر رہا تھا۔ ول، ہم باہر جانے والے تھے، چلیں۔ آتش کو اس کا احساس تھا، وہ سمجھ چکا تھا، وہ تیزی آواز پر ڈرتی تھی، اس لیے بہت نرمی سے کہتا ہوا اسے ریلیکس کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں جی، وہ ایسا کہتی ہوئی نظریں جھکا گئی، جبکہ آتش اسے اشارہ کرتے ہوئے خود باہر کی جانب چلا گیا۔ وہ لوگ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، آتش کی نظر تبیر کی گردن میں موجود لاکٹ پر گئی، جیسے اس کا کچھ دیر پہلے والا غصہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تبیر، کیا تم پریشان ہو؟ وہ تبیر کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگا، جس پر اس نے جلدی نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، تو پھر جلدی سے ایک سماعت پاس کرو، اسمائل پاس کرو مجھے۔ تم مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو سینیوریٹا۔ الفاظ سینیوریٹا پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک دل چھو جانے والی مسکراہٹ بکھیرنے لگی تھی، جیسے وہ نظروں سے دل میں اتر چکا تھا، اور اس کے وہ دونوں مسکراتے ہوئے ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کاغذات نکلی ہیں، یہ دیکھیں، یہ کسی حریم درانی کا نام ہے۔ حریم نے اس محل نما گھر کے کاغذات کو دیکھنے ہوئے بے یقینی سے کہا، جس پر یہ صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر حریم کے نام پر تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کے نام کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تو یہ تم ہی ہو مس حریم درانی، یہ گھر تمہارے نام پر ابھی سے نہیں، بہت سالوں سے ہے۔ ویسے کوئی اتنا بے خبر کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی گھر بھول جائے؟ وہ اسے مزید الجھا رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں دریش بھائی؟ میرا نام حریم شاہ ہے، میں حریم درانی نہیں ہوں، اس نے دریش کو یقین دلاتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم ہو، یہ الگ بات ہے کہ تم سچ نہیں جانتی، لیکن تم حریم درانی ہی ہو۔ وجاہت درانی کی بیٹی، دریش درانی کی اکلوتی بہن حریم درانی، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جس پر وہ ہلکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن تم حریم درانی ہی ہو۔ وجاہت درانی کی بیٹی، دریش درانی کی اکلوتی بہن حریم درانی، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جس پر وہ ہلکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بھلا آپ کی بہن کب سے ہونے لگی؟ حریم نے گھورتے ہوئے کہا۔ حریم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، دماغ میرا نہیں، میرے باپ کا خراب تھا، ورنہ آج یہ نوبت نہ آتی کہ اپنی ہی بہن کو میں اپنے رشتے کا یقین دلاؤں۔ دریش نے گمبھیر لہجے میں کہا، جس پر وہ دونوں ہاتھ لپیٹے اسے سختی سے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو کیا یہ کوئی نئی چال ہے آپ کی؟ آئزل کو برباد کر کے سکون نہیں ملا آپ کو، جو اب میرے پیچھے پڑ کر مجھے زبردستی اپنی بہن قرار دے رہے ہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، جس پر دریش کو غصہ آنے لگا۔ آئزل کو اس معاملے سے دور رکھو، یہ صرف تمہارا اور میرا مسئلہ ہے، تم ہی میری بہن ہو۔ کیا نام تھا تمہارے اس زبردستی کے باپ کا؟ ہاں، شہزادہ شاہ۔ یہ سب اس ہی کی وجہ سے ہوا ہے، دریش نے غصے سے کہا۔ اس کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر وہ اسے گھورنے لگی۔ حد میں رہیں آپ، وہ میرے بابا تھے، حد میں رہیں، وہ میرے بابا تھے، اسے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں تھا وہ تمہارا باپ، حقیقت یہ ہے کہ تم وجاہت درانی کی بیٹی ہو۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ غلطی وجاہت درانی کی بھی ہے، جس نے ایک معمولی
سے ملازم کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ معمولی سے ملازم پر یقین کر لیا تھا۔ دریس کی آواز پر کافی اونچی ہوئی تھی، جس پر وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ دریس کی آواز پر اب کافی اونچی تھی، جس پر وہ اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ دیکھنے لگی۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ آج سے کچھ سالوں پہلے جب تم پیدا ہوئی تھی، تب ہماری پیاری موم کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا ان کی اور تمہاری جان کو خطرہ ہے، مگر جب تم پیدا ہوئی تو سب سے پہلے میں نے تمہیں گود میں لیا تھا۔ نہیں بول سکتا وہ خوشبو، وہ نازک سا وجود اور معصوم سی شکل، تم ہی میری بہن ہو۔ وہ خاموشی سے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جب آخری والے الفاظ پر دریس اداس سا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے تمہیں بھی مشین میں رکھ دیا تھا اور سب موم کے پاس چلے گئے تھے، مگر وہی باہر کھڑا تمہارے انتظار میں تھا۔ قسمت نے ایسی پلٹی کھائی کہ جتنا بھی خوش تھا اس سے کہیں زیادہ میں ٹوٹ گیا تھا جب ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ موم کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ تم بھی۔ ایک عجیب اداسی تھی اس کے لہجے میں، ایک آنسو تھا جو اس کی آنکھ سے جھلکا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کی محبت میں نم آنکھیں لیے خود کو سمیٹ رہا تھا۔ مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ البتہ میں چھوٹا ضرور تھا، لیکن نہ سمجھ نہیں تھا۔ جب ہم واپس آئے تو پتہ چلا ہمارے گھر کا ملازم اپنی بیوی کے پاس گاؤں چلا گیا۔ شاید اس کی کوئی اولاد ہوئی تھی، مگر جب کچھ وقت بعد واپس آیا نا، تب میں نے سب گیا تھا۔ شاید اس کی کوئی اولاد ہوئی تھی، مگر جب کچھ وقت بعد جب وہ واپس آیا تب میں نے سب کو کہا کہ اس کی معلومات کروائیں، مگر کسی نے میری نہ سنی۔ سب مجھے بس یہی کہتے تھے کہ اپنی مرحوم بہن کے غم میں پاگل ہو چکا ہے۔ وہ جیسے اس کی باتوں میں کھو سی گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اسے لگا تھا اسے دریس کی بات پر یقین کر لینا چاہیے۔ کچھ سالوں بعد میں خود اس کی تلاش میں گاؤں گیا، تب پتہ چلا کہ تم وہی تھی۔ وہ تمہیں ہم سب سے چرا کر لے گیا تھا۔ بہت بھاری قیمت ادا کر کے اس نے نرس کا منہ بند کیا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینے ہی والا تھا، مگر افسوس خدا نے مجھے یہ مہلت نہ دی تھی۔ وہ تمہیں یتیم خانے چھوڑ کر مر گیا۔ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تمام باتیں سننے کے بعد وہ بے یقینی سے آنسو بہائے بری آواز میں کہنے لگی، جس پر دریس نے اسے دیکھا۔ نہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ ڈیڈ تو تمہیں بھول بھی چکے تھے شاید، لیکن میرا دل کہتا تھا تم بالکل ٹھیک ہو۔ تب سے اب تک میں نے تم سے دور رہ کر تمہارے حقوق ادا کیے تھے حریم۔ دریس کے تاثرات ڈھیلے پڑ چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگا۔ حریم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تم میری بہن ہو حریم، میں بھائی ہوں تمہارا۔ بہن ہو تم میری، حریم میں بھائی ہوں تمہارا۔ حریم کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ تم میری بہن ہو حریم، میں بھائی ہوں تمہارا۔ وہ باہیں پھیلائے کھڑا اب تک یقین دلا رہا تھا۔ حریم اس کی بات پر یقین کر چکی تھی، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے مرحوم باپ نے اسے اڈاپٹ کیا تھا، لیکن اصل حقیقت ایسی ہوگی اسے پتہ نہ تھا۔ بھائی، وہ اس کے گلے لگی بہت بری طرح سے رو رہی تھی، جبکہ اسے ایک سکون ملا تھا جو دریس کی روح میں اتر کر اسے باہر مشکل سے چھٹکارا بخش رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور آئی بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔